السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. عزیز طالبات، پیاری بچیوں، قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورہ جو سورہ اخلاص کے نام سے جانی جاتی ہے، میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی پڑھی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سورہ آپ سب کو یاد ہوگی. اس سورہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کی ساری مخلوقات، دنیا کے سارے لوگ، دنیا کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہیں. سب کو ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ تو کسی سے پیدا ہوا ہے، یعنی اللہ کا کوئی ماں باپ نہیں ہے نا، اور نہ کوئی اللہ سے پیدا ہوا ہے، یعنی اللہ کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے. نہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، اس سے بھی کوئی پیدا نہیں ہوا ہے. اللہ رب العالمین عرش پہ رہتے ہیں. اللہ رب العالمین عرش پہ رہتے ہیں، اور عرش 7ویں آسمان کے اوپر ہے. عرش کہاں ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر سمندر ہے، پانی ہے، اور اس پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور اس عرش پہ، اس تخت پہ اللہ رب العالمین ہے. اور وہیں سے اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کی، اس پوری دنیا کی نگرانی کر رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، ساری چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہے. حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی چیونٹی، کالی چیونٹی اگر کالی رات میں ایک کالے پہاڑ کے اوپر بھی اگر چلتی ہے، اور اس کے چلنے کی جو آواز ہے، جو مخلوق کو سنائی نہیں دیتی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور اس چیونٹی کو بھی اللہ تعالیٰ غذا فراہم کرتا ہے، روزی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ عرش پہ رہتے ہوئے ہر انسان سے قریب ہے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، اور سب کی نگرانی کر رہا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اور اس کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ کی برابری نہیں کر سکتی. اللہ کے مساوی، اللہ کے برابر، اللہ کا شریک کوئی چیز نہیں ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، سب کا خالق ہے، سب کا رازق ہے، اور کوئی اس کی ہمسری یا اس کا مقابلہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتی ہے. اسی لیے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی تشبیہ یا کوئی مثال نہیں بیان کرنی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَضْرِبُوا لَهُ الْأَمْثَالَ. اللہ تعالیٰ کے لیے مثال مت بیان کرو. اللہ کو کسی مخلوق سے تشبیہ نہیں دینا ہے نا. ہمیں ہمارا جو عقیدہ ہے مسلمانوں کا، ہم سب لوگوں کا، اس عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں، سورہ قل هو اللہ احد میں بیان کیا ہے، اور ہمیں اسی عقیدے پہ قائم رہنا ہے. اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. عبادت کے اندر اور کسی بھی معاملے میں
اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے ہمیں کوئی سوال نہیں کرنا ہے۔ جو کچھ ہمیں مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے، حتیٰ کہ ہمیں اپنی گھریلو زندگی میں بھی اگر معمولی چیزوں کی ضرورت ہو تو وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ آپ کو روزی روٹی کے علاوہ کتابیں نہیں ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ سے مانگنی ہے۔ اولاد اللہ سے مانگنی ہے نا۔ کسی مخلوق سے کسی چیز کے بارے میں دعا کرنا یا کسی مخلوق کو، کسی انسان کو وسیلہ بنا کر کے کوئی چیز مانگنا، یہ شرک کہلاتا ہے، جو جائز نہیں ہے۔ اسی لیے اس سورہ کی، قرآن مجید کے اس سورہ کی بڑی اہمیت ہے، اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ یہ سورہ اخلاص قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ قرآن کو 3 حصوں میں اگر تقسیم کریں گے تو 1/3 حصے کے برابر یہ سورہ ہے، سورہ اخلاص جس کو کہتے ہیں، ہے نا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس سورہ کو پڑھیے بار بار، اس کے معانی کو سمجھیے، اور اس سورہ میں جو بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق اپنا عقیدہ رکھیے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں سمجھنا ہے، اللہ کو ایک جاننا ہے، صرف اسی کی عبادت کرنا ہے، جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ کے بارے میں یہ یقین رکھنا ہے کہ وہ عرش کے اوپر موجود ہے، اور وہیں سے پوری دنیا کی اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہا ہے، اور سارے مخلوق سے اللہ تعالیٰ قریب ہے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور شیخ جو ہے نا، شیخ نور الاسلام صاحب مدنی حفظہ اللہ، جو یہاں اکثر آتے رہتے ہیں، 2 منٹ آپ سے کچھ باتیں کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔